السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لیکچر 43 آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ کورس۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے انٹرنیشنل مارکیٹنگ چینلز، اور مارکیٹنگ چینلز جو ہیں دے آر آلسو ریفر ٹو ایز پلیس، ون آف دا 4 P's آف مارکیٹنگ مکس. Since it's part of marketing mix, so it's very very important for marketers. جو مارکیٹنگ مکس کے ایلیمنٹس ہیں، پرائسنگ کا ایلیمنٹ ہے، پروڈکٹ کا ایلیمنٹ ہے، پروموشن کا ایلیمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو پلیس کا ایلیمنٹ ہے، دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی کور ایلیمنٹس آف مارکیٹنگ اسٹریٹجی آف اینی فرم. کیونکہ پلیس کے حوالے سے بھی جو ڈیسیژنس ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں فرم کے لیے. اینڈ پلیس ریفرز ٹو میکنگ پروڈکٹس اینڈ گڈس اویلیبل ایٹ اے ٹائم ایٹ اے پلیس سوٹیبل فار دی بائرس اینڈ یوزرس، کنزیومرس جو ہیں. پلیس کے حوالے سے جو فرم کے ڈیسیژن ہیں مارکیٹنگ چینلز کے حوالے سے، دے آر آفن لانگ ٹرم ڈیسیژنس اینڈ دے ہیو لانگ ٹرم امپلیکیشنس. فرم کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور چونکہ ڈسٹریبیوشن کے لیے اکثر اوقات فرمز دوسری فرمز کے ساتھ جو ہے وہ کولیبوریٹ کرتی ہیں، جیسے مینوفیکچررز جو ہیں وہ ریٹیلرز کے ذریعے اور ہول سیلرز کے اپنے پروڈکٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ان ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے ساتھ مینوفیکچررز کا اور مارکیٹرز کا جو کولیبوریشن ہوتی ہے، جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، دیٹ ہیز اے لانگ ٹرم پرسپیکٹو اور اٹ ہیز اے لانگ ٹرم امپلیکیشنز. اس لیے ان ڈیسیژنس کو بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اور بڑے ٹھیک طریقے سے کیا جاتا ہے، اور مارکیٹنگ چینلز کے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو پروفیشنلی اور بڑی اہمیت کے ساتھ مینج کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی سکسیس جو ہے اور سکسیسفلی پروڈکٹس اینڈ سروسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا جو ہے کسی فرم کی سکسیس کے لیے، پروفیٹیبلٹی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کئی بار ایسی سچویشن ہوتی ہے ایک فرم جو ہے از ایبل ٹو کریٹ گڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز، اچھے پروڈکٹس اینڈ سروسز فرمز بنا لیتی ہیں، بٹ دے فیل ٹو ڈسٹریبیوٹ دیز پروڈکٹس اینڈ سروسز اپروپریٹلی اینڈ ہینس دے لوز آؤٹ ٹو کمپٹیشن. تو بہت ضروری ہے ایک فرم جہاں پہ کہ اچھا طریقے سے پروڈکٹ کو بنائے، اس کی پرائسنگ ٹھیک ہو، اس کی پروموشن ٹھیک ہو، اسی طریقے سے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے جو چینلز کے ذریعے ان کا جو فلو ہے، اس کو بھی صحیح طریقے کے ساتھ مینج کیا جائے. اینڈ فار مینی بزنسز جو ڈسٹریبیوشن ہے، اٹ از پارٹ آف کور کمپیٹنس آف اے فرم، یعنی ایک کسی بھی فرم کی سکسیس کے لیے وہ کریٹیکل ہوتی ہے، اور لہٰذا جو فرمز ہیں وہ پلیس کے جو ڈیسیژنس ہیں، مارکیٹنگ چینلز کے جو ڈیسیژنس ہیں، ان کو بڑی اہمیت دیتی ہیں اور بڑا سیریسلی ان کو کنسیڈر کرتی ہیں. اب ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے تو خود بھی بڑے تجربات ہیں. ہم دکانوں پہ جاتے ہیں، اپنی جو ہماری نیبرہڈ میں کنوینئنس شاپس ہیں، اور وہاں سے ہم بڑی کنوینئنٹلی تسلی کے ساتھ مرچنڈائز خریدتے ہیں. ڈیلی جو یوز کا چیزیں ہیں، پیکج گڈز ہیں، فوڈ آئٹمس ہیں، یا دوسرے یوٹیلیٹی آئٹمس ہیں ہاؤس ہولڈس کے لیے، وہ ہم خریدتے ہیں. اور اگر وہ دکانیں ہمارے گھر کے پاس نہ ہوں یا اچھے طریقے سے وہ چیزوں کو ریٹیل نہ کر رہی ہوں تو پھر دشواری پیش آتی. اور ایز اے بائر وی ریئلی نیڈ جو ہے کہ اچھی نیبرہڈ شاپس ہوں، جو کہ ریٹیلرس ہوں، وہ مرچنڈائز بھی ٹھیک طریقے سے لائیں، مرچنڈائز کی اسارٹمنٹ بھی ٹھیک طریقے سے ہو، اور وقت کے اوپر چیزیں بھی مل جائیں، اور چیزوں کی کوالٹی بھی بہترین ہو، اور ان کی پرائس بھی ٹھیک ہو، اور جو بیچنے کا انداز ہے، جو کرٹسیز ہیں دکاندار کی، وہ بھی ٹھیک طریقے کے ساتھ ہو. سو وی پریفر سچ ریٹیل آؤٹ لیٹس جو کہ ان سارے ایسپیکٹس میں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، بہتر طریقے کے ساتھ پرفارمنس دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے جب اپنے کپڑے خریدنے ہوتے ہیں، ڈریسز خریدنے ہوتے ہیں کسی فنکشن کے لیے، جیسے عید کے لیے یا کوئی شادی بیاہ کے لیے، دین مینی آف اس گو ٹو مارکیٹ ایریاز، اور مارکیٹس میں جا کے جہاں پہ اپیرل کی، شوز کی، ایکسیسریز کی بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں، فیشن آئٹمس کی، اور وہاں سے ہم خریدتے ہیں. اور تقریباً سارے شہروں میں، ہمارے بھی اپنے شہروں میں ایسی بہت ساری مارکیٹس ہیں جو بڑی کامیابی کے ساتھ ایسے پروڈکٹس اور سروسز کو پرووائڈ کرتی ہیں. اینڈ people from all around the city come and converge into these markets to buy products, and they're quite satisfied with the performance of retailers and distributors. تو اس طریقے سے فیشن اپیرل کی مارکیٹس ہیں، ایکسیسریز کی مارکیٹس ہیں، الیکٹرانک گڈس کی مارکیٹس ہیں، جن کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہاں پہ الیکٹرانک گڈس جو ہے، الیکٹرانک کے اچھے آئٹم مل جاتے ہیں. کوئی آئی ٹی اور کمپیوٹر کی مارکیٹس ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جو سروسز ہیں ان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، ان کو بھی پہنچانے کے لیے کسٹمرز تک جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن چینلز کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے باربر شاپس ہیں، بینکس ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں، ہاسپٹلس ہیں،
لیگل سروسز ہیں اور بہت سی قسم کی سروسز ہیں جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اور یہ جو ڈسٹریبیوٹرس ہیں, یہ ریٹیلرس ہیں, یہ بھی ویری کرتے ہیں ان ٹرمز آف دیئر کمپیٹنس, ان ٹرمز آف دیئر پروفائل. کوئی کوالٹی میں کم ہے, کوالٹی میں بہتر ہیں, اور پروفائل کے حساب سے کوئی جنرل مرچنڈائزرز ہیں, کوئی اسپیشلٹی آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ اس پروڈکٹ کیٹیگری کے حوالے سے ان کے پاس ایک اسٹرانگ ورائٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کی ایکسپرٹیز بھی اس قسم کے پروڈکٹس کو بیچنے کے حوالے سے جو ہے وہ سپیریئر ہوتی ہے, تو وہ اسپیشلٹی آؤٹ لیٹس کہلاتے ہیں. جو بزنسز ہیں, جو فرمز ہیں, ان کو بھی اپنے را مٹیریلس کے لیے, اپنی سپلائیز کے لیے, اپنی کمپوننٹس کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے سپلائز کی طرف, اور سپلائز نے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آؤٹ لیٹس کھولی ہوئی ہیں, ڈسٹریبیوشن سینٹرز ہیں, ڈسٹریبیوشن فرمز ہیں جو کہ انڈسٹریل بائرس کو را مٹیریلس, کمپوننٹس اور اکوپمنٹ اور مشینری سپلائی کرتی ہیں. اب یہ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں جگہ جگہ کے اوپر قسم قسم کے, ان تک گڈس کو پہنچانے کے لیے اور ان سے گڈس کو کسٹمرز تک پہنچانے کے لیے ویریس موڈز آف ٹرانسپورٹیشن جو ہیں وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. اوور لینڈ ٹرانسپورٹیشن کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے, ٹرکوں کی ضرورت ہے, ویگنوں کی ضرورت ہے, اور اس کی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو کہ بڑی افیکٹولی اور ایفیشینٹلی جو ہے وہ اوور لینڈ ٹرانسپورٹیشن کرتی ہیں. سی پورٹ سے گڈس کو ان کنٹری اپ کنٹری لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے, ایئرپورٹس تک گڈس کو لانے کی ضرورت پڑتی ہے, ایئرپورٹ سے گڈس کو جو ہے وہ ریٹیل آؤٹ لیٹس اور ڈسٹریبیوشن سینٹرز تک اور ویئر ہاؤس تک پہنچانے کی ضرورت پڑتی. اسی طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چیزیں پہنچانے کے لیے کبھی کبھی تو اوور لینڈ بھی ممکن ہو سکتا ہے, لیکن اکثر اوقات بائی ایئر. سو ایئر کارگو, ایئر ٹرانسپورٹ کی فرمز ہیں, ہوائی جہاز کے ذریعے بہت بڑا بزنس ہے, گروئنگ بزنسز ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اوور دی سی جو ہے وہ سی لائنرز ہیں اور شپنگ کمپنیز ہیں جو کہ کنٹینرز میں اور دوسرے طریقے سے پیک کر کے یا شپ لوڈز میں گڈس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. سو وی سی ہوسٹ آف انٹرمیڈیریز, ریٹیلرز, ڈسٹریبیوٹرز, مرچنڈائزرز اینڈ آف کورس ٹرانسپورٹیشن فرم. یہ ساری دے کم ٹوگیدر ٹو اچیو واٹ وی کال از ٹو انشور that goods and services are appropriately provided to buyers at a required place, at a required time, of course certainly with the required price and with the required expected quality. اور جس طرح سے زمانہ ترقی کر رہا ہے اسی طریقے کے ساتھ یہ ڈسٹریبیوشن سسٹم ماڈرنائز ہو رہے ہیں, ہول سیل سسٹم ماڈرنائز ہو رہے ہیں, چینلز جو ہیں ماڈرنائز ہو رہے ہیں, اور آج کل آئی ٹی کے آنے کے ساتھ ساتھ آن لائن چینلز بھی ہیں کہ بائرز کین کمیونیکیٹ وتھ سیلرز آن لائن, اور جو اپنی ٹرانزیکشن ہے آن لائن کر لیتے ہیں, دین تھنگز آر فزیکلی ٹرانسپورٹڈ ٹو بائرز. تو اب یہ بہت پاپولر ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے آن لائن پرچیزز کی. اسی طریقے سے اور ڈائریکٹ مارکیٹنگ چینلز ہیں جیسے کیٹلاگس کے ذریعے جو فرمز ہیں اپنے پروڈکٹس کی کیٹلاگس جو ہیں وہ بائرز تک بھیج دیتی ہیں, اور اس قسم کی جو ذریعے ہیں چیزوں کو بیچنے کے وہ بہت افیکٹو ہیں ٹو سیل ٹوائز, گفٹ آئٹمس, اپیرل اینڈ سملر گڈس, خاص کر کے وہ گڈس جو کہ ان سین خریدی جا سکتی ہوں کہ بائر کو فزیکلی ان چیزوں کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت محسوس نہ ہوتی ہو. تو وہاں پہ کیٹلاگس جو ہیں آر ویری افیکٹو میڈیم, کیونکہ قیمت کم ہوتی ہے, ریٹیل شاپس بنانے کی, ہول سیل سینٹر بنانے کی جو ہے اور انوینٹری کو اسٹاک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. کیٹلاگس بھیج دیں, بائر آرڈر کر دے گا ٹیلی فون کے ذریعے یا خط کے ذریعے, آرڈر کر دے گا میل کے ذریعے, تو جو سپلائر ہے وہ پھر کنوینئنٹلی گڈس کو سورس کر کے یا مینوفیکچر کر کے جو ہے وہ افیکٹلی پرووائڈ کر دیتا ہے بائر کو. سو دس رچ ڈائورسٹی آف چینلس اینڈ intermediaries involved in ensuring the goods are made available from manufacturer to the buyer. اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے اس میں بھی ترقی ہو رہی ہے, اور حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, کمیونیکیشن کے حوالے سے تو خاص کر بہت ترقی ہوئی ہے. جو موڈز آف ٹرانسپورٹ ہیں وہ جدید ہوتے جا رہے ہیں. Goods can be transferred and transported quickly, more safely, at less cost. اسی طریقے جو کمیونیکیشن ہے ان کے حوالے سے اس نے الاؤ کیا ہے کہ گڈس کو صحیح طریقے سے ان کی انوینٹریز کو مینیج کیا جا سکے, گڈس کی موومنٹ کو ٹریک کیا جا سکے,
تو اس سے اور زیادہ سہولت ملی ہے, اور زیادہ ایفیشنسی اور افیکٹونیس آئی ہے ان ڈسٹریبیوشن سسٹمس کو, بائر کے لیے بھی اور سپلائر کے لیے بھی, مینوفیکچر کے لیے بھی. اور یہ وقت کے ساتھ یہ ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے, ڈسٹریبیوشن چینل جو ہیں ایوالو کرتے رہتے ہیں. جیسے ہم نے پریویس لیکچرز میں ذکر کیا ایک ویلیو چین کا, کہ بائر جو ہے از لوکنگ فار اے ویلیو, اور جہاں سے اس کو بہتر ویلیو ملے گی ان ٹرمز آف سرٹن ریکوائرڈ پروڈکٹ سروس, بائر وہی خریدے گا اگر ریشنل بائر ہے, جو کہ اکثر ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو مینوفیکچررز ہیں اور ڈسٹریبیوٹرز ہیں, دے ہیو ٹو کم ٹوگیدر, کیونکہ مینوفیکچرر ڈسٹریبیوٹر اگر اکٹھا تعاون نہیں کریں گے تو وہ سبھی ناکام ہوں گے, کیونکہ وہ ویلیو چین اچھی نہیں بنے گی, تو باہر کسی اور ویلیو چین سے پھر وہ پروڈکٹ اینڈ سروس لے لے گا. سو یہ ون ون سچویشن ہے, یہ لوز لوز سچویشن ہے مینوفیکچرر کے لیے بھی اور انٹرمیڈیٹریز کے لیے بھی. انٹرمیڈیٹریز جو ہیں اور جو مینوفیکچررز ہیں پروڈکٹ سروس, انہیں اکٹھا کام کرنا پڑتا ہے ٹو انشور دیٹ بیسٹ ویلیو از میڈ اویلیبل ٹو دا بائر, کہ جو پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی اور اس کے فیچرز, اس کی کنڈیشن, دا ٹائم آف ڈلیوری اینڈ اویلیبلٹی, دا پرائس آف پروڈکٹ اینڈ سروس, تو یہ ساری چیزیں مل کے بائر کے لیے ایک بیسٹ ویلیو پیکج بنے. تو اگر اس ویلیو چین میں سے کوئی بھی انٹرمیڈیٹ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گی تو سارے ہی افیکٹ, بیکاز ٹاپ ویلیو کین ناٹ دین بی میڈ اویلیبل ٹو دی بائر ایٹ دی اینڈ آف دا ویلیو چین. تو لہذا مارکیٹرز کے لیے, مینوفیکچررز کے لیے سکسیسفل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دے آلسو ہیو دیئر لنکس properly established with the intermediaries, the channels through which their products and services would be made available to the buyer. اور اسی وجہ سے جو چینلز کے ڈیسیژن, جیسے ہم نے ارلی آن اس لیکچر میں ذکر کیا, بڑے اہم ڈیسیژنز ہیں, بڑے کریٹیکل ڈیسیژنز ہیں, and they are considered to be part of marketing mix, the core marketing strategy of any firm. اب اس مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہم نے اپنی ترقی کا بھی ذکر کیا کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے, آئی ٹی میں ترقی ہو رہی ہے, ایکسپیرینسز حاصل ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ایوالومنٹ بھی ہے, امپروومنٹ بھی. تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چینلز جو ہیں وہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. کبھی تو جو مینوفیکچررز ہیں وہ تھرو ہول سیلرز اینڈ ہول سیلرز تھرو ریٹیلرز آر ایکسیسنگ دی بائرز, لیکن وقت کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مینوفیکچررز ہیں وہ تھرو فیکٹری آؤٹ لیٹس اور ادر آؤٹ لیٹس آر سکسیسفلی ایبل ٹو ٹارگیٹ بائرز ڈائریکٹلی. اسپیشلی بزنس مارکیٹس میں جب انڈسٹریل بائر ہوتا ہے تو وہ تو کافی آئٹمس پرچیز کرتا ہے, اس کا جو پرچیز والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہینس اٹس پاسبل اینڈ آفن اٹس سین دیٹ مینوفیکچررز ڈائریکٹلی اپروچ دی بائر, اور اس میں کوئی انٹرمیڈیٹ نہیں آتی. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریٹیل سسٹم ہے ممالک میں, وہ بھی ہم چینج ہوتا دیکھتے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا کہ مینوفیکچر جو ہے وہ کئی ہول سیلر, نیشنل ہول سیلر, ریجنل ہول سیلر, لوکل ہول سیلر پہ ریٹیلرز کے ذریعے ہو کے تو بائر تک پہنچے تھے, تو دیر بھی لگتی تھی. اور جتنے یہ چینلز ہوں گے اتنا ہر چینل جو ہے وہ اپنا پروفٹ بھی کمانا چاہے گا. تو جو پروڈکٹس ہیں وہ بڑے سلو موو کر کے پہنچتے تھے بائر تک, اور جب سلو موو کریں گے تو بہت ساری انوینٹری جو ایکومولیٹ ہو جائے گی سسٹم میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہر انٹرمیڈیٹ نے اپنا پروفٹ کا مارجن بھی رکھنا ہے تو اس حساب سے مینوفیکچر سے بائر تک چیزیں پہنچتے نہ صرف ان کی دیر ہو جاتی تھی بلکہ مہنگی بھی ہو جاتی تھی, بیکاز لاٹ آف انوینٹری انٹو دا سسٹم, سلو موومنٹ آف گڈس ان دا سسٹم, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ویریس مارجنس فار ویریس انٹرمیڈیٹس, انہیں جو اپنے مارجنس کے کٹ رکھنے. اور شارٹننگ پروڈکٹ لائف سائیکلز میں تو ایک بڑا ڈائلیما ہوتا تھا مینوفیکچررز کے لیے کہ جو اتنا ٹائم لگے گا بائرز تک پہنچنے کے لیے, اگر پروڈکٹ لائف سائیکل کسی چیز کا بہت شارٹ ہے تو پرابلم آئے گی. جب کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہوتی ہیں اینڈ ویلیو چینز آر کمپیٹنگ ود ادر ویلیو چینز, then marketers strive to ensure that they are in a better shape compared with a competing value chain, کہ ان کی جو پروڈکٹ سروسز ہیں وہ باہر کو بہتر طریقے سے اویلیبل ہو, یعنی جلدی اویلیبل ہوں,
ٹائم فرام مینوفیکچرر ٹو اویلیبلٹی جو ہے وہ شارٹ سے شارٹ ہو, کم قیمت پہ اویلیبل ہو, جہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی کم آئے. اسی طریقے سے مارکیٹرز جو ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کی ڈسٹریبیوشن اور جو مارکیٹنگ کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو. اور جب فرم انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کر رہی ہے, ڈسٹینسز آر ویری لانگ اینڈ مینی مور انٹرمیڈیٹریز آر انوالوڈ, اور ایکسچینج ریٹ سے بھی گزرنا پڑتا ہے, ایک ملک کی کرنسی سے دوسرے ملک کی کرنسی میں ایکسچینج کرنا پڑتا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے کاسٹ اور بڑھ جاتی ہیں, ہینس زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کہ کاسٹ کو منیمائز کیا جا سکے. سو ٹائم فرام مینوفیکچرنگ ٹو مارکیٹ جو ہے وہ تیزی سے چیزیں پہنچیں, انوینٹریز کم سے کم ہوں اور کاسٹ بھی کم سے کم ہوں, تاکہ جو مارکیٹر ہے is able to provide products and services in a better shape, more quickly, at a low cost, compared with any other competing value chain. تب success ہوگی. So اس pursuit of success میں جو ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں وہ ری آرگنائز ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب ڈسٹریبیوشن چینل میں مینوفیکچرر اور بائر کے درمیان کئی قسم کے چینلز ہیں, جیسے ہم نے ہول سیلرز کا ذکر کیا, نیشنل ہول سیلر, ریجنل ہول سیلر, لوکل ہول سیلرز, پھر ریٹیلرز ہیں. اب یہ جو انٹرمیڈیریز ہیں یہ کب ایگزسٹ کریں گی؟ یہ انٹرمیڈیریز تب ایگزسٹ کریں گی وین دے آر ایبل ٹو کریٹ ویلیو, اور اتنی ویلیو کریٹ کر دیں سسٹم کے لیے کہ دیٹ از مور دین دیئر کاسٹ آف ایگزسٹینس, تب سے وہ انٹرمیڈیریز جو ہیں ایگزسٹ کریں گی, پروفیٹیبل ہوں گی. جب ہم کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیریز شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ ویلیو, اس کا مطلب ہے کہ وہ کیسے اسینشیل فنکشنز وہ ادا کریں جو کہ ضروری ہیں کسی پروڈکٹ کو ٹائم اور پلیس کے حساب سے پہنچانے کے لیے. کہ اگر وہ انٹرمیڈیری نہیں ہوں گی تو پروڈکٹ اتنا افیکٹولی اور ایفیشینٹلی جو ہے اس جگہ پہ اس وقت نہیں اویلیبل ہوگا جو کہ بائر کو چاہیے جس طریقے کے ساتھ. تو اسینشیل فنکشن جو ہے انٹرمیڈیری جب تک ادا نہیں کرے گی, اور اس اسینشیل فنکشن کی اتنی اہمیت, اتنی ویلیو نہیں ہوگی کہ وہ اتنا ریونیو کما لے ادر چینل ممبر سے اور بائر سے کہ وہ اپنی کاسٹ کو کور کر لے. اور جو بائرز ہیں اور جو مینوفیکچررز ہیں وہ بھی ریشنل اینٹیٹیز ہیں. بھائی وہ کیوں کسی کو پیسے دیں؟ وہ تو تبھی کسی کو پیسے دیں گے جب انہیں کوئی اسینشیل فنکشن جو ہے ضروری ہوگا اور وہ پرفارم کیا جائے گا تبھی. اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو بائرز ہیں یا مینوفیکچررز ہیں وہ انٹرمیڈیٹس کو انگیج نہیں کریں گے. ہینس انٹرمیڈیٹس ہیو نو سچویشن ٹو ایگزسٹ بیکاز دے کین ناٹ کریٹ اے ویلیو. اب جس ویلیو کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو میں سمپلیفائی کر کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایک ریٹیل شاپ کی ہم مثال لیتے ہیں, جو ایک دکان ہے ہماری نیبرہڈ میں. ایز اے بائر جو ہمارا گھر ہے, ایز اے ہاؤس ہولڈ, اس میں تو اکثر اوقات روزانہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ہمیں ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت ہے, ٹوتھ برش کی ضرورت ہے, صابنوں کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے, ڈرائیڈ گڈ, پیکج گڈ, فریش فوڈ کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ہمیں کچن آئٹمس کی ضرورت ہے, جو ہم نے رہنا ہے, ہمارے لیونگ رومز میں کئی آئٹمس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو ہمیں روز مرہ زندگی کو گزارنے کے لیے کئی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے. اب ان اشیاء کو بنانے والے جو ہیں وہ بہت سے ڈفرنٹ مینوفیکچررز ہیں جو ہمارے ملک میں بھی ایگزسٹ کیے جاتے ہیں اور کئی بار باہر سے چیزیں بھی امپورٹ کی جاتی ہیں. کو پیکج فوڈ بنا رہے ہیں, پیکج ڈرائیڈ ملک ہے, فریش ملک ہے, جوسز ہیں, صابن ہیں, ٹوتھ پیسٹ ہیں, پاؤڈرز ہیں, واشنگ پاؤڈرز ہیں, کاسمیٹکس ہیں, پھر بریڈز ہیں, ساسز ہیں, مرچ مسالہ جات ہیں. بہت ویرائٹی ہے, کئی ہزار آئٹم ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی دکان میں بھی اگر ہم جائیں گروسری کی, اور بائرس کو ضرورت ہوتی ہے ان آئٹمس کی. لیکن ان کے اگر مینوفیکچررز کو دیکھا جائے تو ہزاروں مینوفیکچررز ہیں. اب اگر میں نے ہاؤس ہولڈ کو ایک اچھے طریقے سے مینج کرنا ہے تو مجھے تو ان سب چیزوں کی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی رہے گی. تو اب میں اگر ریٹیلرز نہ ہوں تو مینوفیکچررز تک جانا پڑے گا. مرچ مسالہ جات لینے کے لیے تو مرچ مسالے کے مینوفیکچرر کے پاس جانا پڑے گا, ٹوتھ پیسٹ کے لیے ٹوتھ پیسٹ کے مینوفیکچرر کے پاس جانا پڑے گا, ٹوتھ برش لینے کے لیے ٹوتھ برش کے مینوفیکچرر کے پاس جانا پڑے گا. تو کتنے آئٹمس کی ہمیں ضرورت ہے ہاؤس ہولڈس کے لیے, اور کتنے مینوفیکچرر کے پاس ہم جائیں گے. اور جب ہم کے شہروں کے اندر رہتے ہیں تو مینوفیکچرر تو شہروں کے اندر اکثر نہیں ہوتے, اٹس ویری کاسٹلی. وہ تو ملک کے دور دراز کے علاقوں میں ہوں گے اور کئی ملک سے باہر دوسرے ممالک میں ہوں گے.
تو آیا ہم ان تک پہنچیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ, اٹس ویری کاسٹلی, اور اس کی اپرچونٹی کاسٹ بھی. اگر میں پروفیشنل ہوں تو میں اب اپنی نوکری کروں گا یا اپنے اب جو بزنس ہے وہ کروں گا, یا میں ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلوں گا؟ ممکن تو نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم مینوفیکچررز کو دیکھیں, اگر ایک مینوفیکچرر جو ہے وہ ایک آئٹم بناتا ہے, لیٹس ایزیوم کہ ایک مینوفیکچرر جو ہے ایک صابن بناتا ہے, بیوٹی سوپ جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں, ایک ہی آئٹم بناتے ہیں. اب اس کے جو پروسپیکٹو بائرز ہیں وہ ملک میں بھی اور ملک کے باہر بڑے سکیٹرڈ ہیں. اب ایک ہی پروڈکٹ ایک بائر مینوفیکچر بناتا ہے, اب اس کے لیے ایسے کیا آیا ممکن ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ کو ہر ہاؤس ہولڈ تک جب ہاؤس ہولڈ کو چاہیے وہ پہنچا دے؟ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری کاسٹلی. اتنے اسکیٹرڈ بائرز تک پہنچنے کے لیے کتنی اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی, کتنی کاسٹ ہوگی, کتنی ڈیفیکلٹی ہے اس کو مینج کرنے کے لیے. بائرز آر ویری اسکیٹرڈ, دے آر ٹو نیومرس اینڈ ٹو ویریڈ ان دیئر نیڈس. اکنامکلی پاسبل نہیں ہے. تو لہذا مینوفیکچرر کو بھی ضرورت ہے اور جو اینڈ بائر ہے اس کو بھی ضرورت ہے ہیلپ کی, آف این انٹرمیڈیری. کہ انٹرمیڈیری کیا کرے کہ جو مینوفیکچرر ہے اسے بلک میں پروڈکٹس لے لے. اب مینوفیکچرر صابن بناتا ہے, اب وہ صابن کی ایک بڑی کھیپ جو ہے ایک بڑی پرچیز کر لے, کئی جو صابن کے بڑی پیکنگ ہے ڈبے ہیں وہ خرید لے. اب مینوفیکچرر کے تو اس میں بڑی آسانی ہے. اب ہول سیلر اگر خرید لیتا ہے تو اس کے پاس اب ریٹیلرز آتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے. اب ایک ہول سیلر کے پاس جو ریٹیلر جاتا ہے تو وہ کئی آئٹمز لینے کے لیے جاتا ہے, نہ صرف صابن لینے جائے گا, ٹوتھ پیسٹ لینے جائے گا, اور اپنی شاپ کے لیے اور بہت سارے آئٹمز لینے جائے گا. تو اب ہول سیلر کو نہ صرف کہ اس مینوفیکچرر سے صابن لے کے رکھنا پڑتا ہے بلکہ ٹوتھ پیسٹ بنانے والے سے ٹوتھ پیسٹ لے کے رکھنی پڑتی ہے, ٹوتھ برش بنانے والے سے ٹوتھ برش لے کے رکھنا پڑتا ہے, اور ہاؤس ہولڈ کے آئٹمس بنانے والوں سے ہاؤس ہولڈ آئٹم رکھنا پڑتا ہے. تو اسے ایک اسارٹمنٹ بلڈ کرنی پڑتی ہے تاکہ اب ریٹیلر کو اپنی دکان پہ چیزیں اسٹاک کرنے کے لیے بہت سارے جگہوں کے اوپر نہ جانا پڑے. اس کے لیے ایک یا دو ہول سیلر جو ہیں دے آر سفیشینٹ, دے پرووائڈ all the type of merchandise which a retailer may need. اس لیے وہ ہفتے میں ایک آدھ بار آتا ہے یا ٹیلی فون کے اوپر آرڈر کر دیتے ہیں, چیزیں پہنچ جاتی ہیں, ریٹیلر کو ساری مرچنڈائز مل جاتی ہے جو کہ اس کو اپنی دکان پہ بیچنے کے لیے ضروری ہے, اور ریٹیلر کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا, اتنا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا, وہ بیٹھ کے اپنی دکانداری کر سکتا ہے. اب جب بائر ہے وہ مینوفیکچرر کے پاس جانے کی بجائے یا ہول سیلر کے پاس جانے کی بجائے ریٹیلر کے پاس چلا جاتا ہے. اب ہم ریٹیلر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ایک تو یہ گھر کے پاس قریب ہے, بالکل ہمیں بڑی دور نہیں جانا پڑتا, اور پھر جو ہم آئٹمس چاہیے ہوتے ہیں روزمرہ کے وہ ہمیں قریبی شاپ سے مل جاتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں, انڈے ڈبل روٹی مل جاتی ہے, جوسز مل جاتے ہیں, مسالہ جات مل جاتے ہیں, کچن کے آئٹمس بھی مل جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور جو ضروری اشیاء ہیں ٹوائلٹریز وغیرہ وہ بھی مل جاتی ہیں. ہاں اس کی تھوڑی قیمت زیادہ دینی پڑتی ہے لیکن بائر پھر بھی خوش ہے, پھر بھی اس کے لیے نیٹ سیونگ ہے کہ اب اس کو خوار نہیں ہونا پڑتا, اسے بے شمار مینوفیکچررز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک ریٹیلر کے پاس جائے گا اور اس کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی. یہ جو میں نے اب ایکسپلین کیا آپ کو, ایک بائر کی ضرورت اور ایک مینوفیکچرر کی ضرورت, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہول سیلر ریٹیلر کین پلے اے ویری امپورٹنٹ فنکشن, دے کین کریٹ این امپورٹنٹ ویلو. مینوفیکچرر کے لیے بھی ممکن بنا دیتے ہیں کہ اس کی چیزیں ایفیشینٹلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں ایٹ لو کاسٹ, اور بائر کے لیے بھی کہ اب اسے بے شمار مینوفیکچررز تک نہیں جانا پڑتا اپنے گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. ایک ریٹیل شاپ پہ جائیں اور اسے ضرورت کی تمام اسارٹمنٹ مل جائیں گی, جس ٹائم پہ وہ جائے گا اس ٹائم پہ کنوینئنٹلی مل جائیں گی, فریش مل جائیں گی, اچھی مل جائیں گی, اچھی کوالٹی کی مل جائیں گی. اب بائر کو فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اگر ریٹیلر جو ہے وہ اچھا ریٹیلر ہے, اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے کہ وہ صرف کوالٹی کا مرچنڈائز رکھتا ہے, تو وہ ریٹیلر بائر کے بہاف کے اوپر ہول سیلر سے بارگین کرے گا کہ اچھی کوالٹی کے آئٹم صرف دیے جائیں اور صحیح پرائس پہ دی جائے, اور ہول سیلر ان کے بہاف کے اوپر مینوفیکچرر کے ساتھ ڈیل کریں گے جناب کوالٹی صحیح دینی چاہیے. اور جو کوالٹی کا مینوفیکچرر ہے اسے اب فکر کوئی نہیں, کیونکہ جو ہول سیلر ہے
وہ جو ہے کوالٹی کے گڈس کے لیے مشہور ہے, اور جو ریٹیلر ہے وہ بھی اس لیے فیمس ہے کہ وہ صرف کوالٹی کے اچھے آئٹم اچھی پرائس پہ بیچتا ہے, اس لیے بہت سارے گاہک ان کے پاس آتے ہیں. تو جب اپروپریٹ ڈسٹریبیوشن چینل اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس میں ایک مومنٹم بھی ہوتا ہے. مومنٹم اس طرح ہوتا ہے کہ جب چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں, ریٹیلرز اسٹیبلش ہو جاتی ہیں, ہول سیلر اسٹیبلش ہو جاتی ہیں, اور مینوفیکچر کے پروڈکٹس اور برانڈ بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, تب بائرز خود بخود آ رہے ہیں دکانوں پہ, ریٹیل دکانوں کے اوپر, ریٹیل دکانیں خود بخود جا رہی ہیں ہول سیلرز کے پاس آرڈرز لے کے. تو لہذا ہر شخص اسی کام میں فوکس کرتا ہے جو وہ بہتر کرتا ہے. مینوفیکچر بہترین مینوفیکچرنگ کر سکتا ہے تو اسی پہ فوکس کرتا ہے. ہول سیلر اچھی ہول سیلنگ کر سکتا ہے, اس حوالے سے فنکشن انجام دے سکتا ہے تو اس پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے. ریٹیلر اچھی ریٹیلنگ کر سکتا ہے تو اس پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے. اور بائر جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے فکر مند اتنا نہیں ہوتا, وہ اپنی نوکری کرنی ہے, اپنا بزنس کرنا ہے, اور اس کی جو اکنامک پرسوٹس ہیں اس پہ توجہ کرتا ہے. تو ایوری باڈی از انگیج ان دیئر اون اسپیشلسٹ ورک وداؤٹ نیڈ ٹو ویسٹ ٹائم آن ادر ایسپیکٹس آف لائف. تو لہذا اب مینوفیکچرر اور بائر کے درمیان ایک ہول سیلر اور ایک ریٹیلر کین کریٹ ویلیو اپنے فنکشنز کے ذریعے, اور یہ اس قسم کی ویلیو ہوتی ہے جو بائر کو بھی ویلیو دیتی ہے اور مینوفیکچرر کے لیے بھی ویلیو کا باعث ہے. ہینس مینوفیکچرر جو ہے وہ ہول سیلر اور ریٹیلر کے مارجنز کو الاؤ کر دیتا ہے, اور جو بائرز ہیں دے ڈونٹ مائنڈ پیئنگ اے ہائر پرائز فار دس سروس پرووائڈیڈ بائی ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز. ہینس ہول سیلرز اینڈ ریٹیلرز کین ایگزسٹ because they are delivering an essential service. They are creating an economic value through assortment, through fulfilling time gaps, through reducing risks, through reducing search costs, to helping manufacturers market their products, for exchange of information, exchange of money, facilitating transaction of goods, keeping inventories, اور بہت سارے فنکشنز جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹریز انجام دیتی ہیں. اور باہر بھی خوش ہے, مینوفیکچرر بھی خوش ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے ان سمپل لینگویج جو کہ چینلز کا ہے, اینڈ وائی چینلز ایگزسٹ. اس طریقے سے جب ایک فرم نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرنا ہے, اسپیشلی کہ اس نے ایکسپورٹ کرنی ہے, دین اٹس کریٹیکلی ڈیپینڈنٹ آن چینلز آف ڈسٹریبیوشن ان فارن مارکیٹس. اب فرمز کو مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ چینل آف ڈسٹریبیوشن کو بھی ایفیشینٹلی اور افیکٹولی مینج کرنا ضروری ہو جاتا ہے, کہ اگر چینلز آف ڈسٹریبیوشن کو جو فرم اچھے طریقے سے مینج نہیں کرتی, اس کے بارے میں صحیح ڈیسیژنس نہیں کرتی, خواہ اس کے پاس اچھا پروڈکٹ ہو, may fail in competition because of inefficient, ineffective distribution. لہذا کسی فرم کو بھی اپنی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹنگ مکس کے سارے ایلیمنٹس کو صحیح طریقے کے ساتھ انجام دے, پروڈکٹ بھی صحیح طریقے سے بنائے, پرائسنگ بھی ٹھیک ہو, اور جو پروڈکٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو. اور ڈسٹریبیوشن کے لیے چونکہ اکثر اوقات باہر کی کمپنیوں اور فرمز کے ساتھ لنک کرنا پڑتا ہے, اس لیے کسی بھی مارکیٹر کو ضروری یہ ہوتا ہے, مینوفیکچرر کو ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن چینل کے حوالے سے بھی اپنی ایکسپرٹیز کو, اپنے پروفیشنل نالج کو جو ہے وہ انہانس کرے, کیونکہ کمپٹیشن کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے a firm has to ensure that its products and services are distributed at least as good as any other competitor that firm has in international markets. تو اس پرسپیکٹو کے بعد کہ ڈسٹریبیوشن چینلز کیا ہیں, ان کی کیا ضرورت ہے, اب ہم اس ٹاپک میں آگے چلتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ مارکیٹنگ چینل جو ہے اٹ پرفارمز اے فنکشن آف موونگ گڈس فرام پروڈیوسرز ٹو بائرس, اور یہ جو موومنٹ آف گڈس ہے اس میں وہ کچھ اسینشیل فنکشنز کرتے ہیں کہ وہ ٹائم گیپ کو فلفل کرتے ہیں. ٹائم گیپ ہوتا ہے کہ پروڈکشن کے وقت ایک ٹائم پہ پروڈکشن ہوتی ہے, باہر کو کسی اور ٹائم پہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے سردیوں کے جو کپڑے ہیں وہ تو سردیوں میں ضرورت ہوگی, لیکن فیکٹریاں آپ صرف سردیوں میں تو نہیں بنائیں گے, وہ تو سارا سال چلتی رہتی ہیں. اب ان گڈس کو پہنچانے کے لیے بائرس تک, اور بائرس تو چاہیں گے صرف سردیوں میں خریدیں یا عید کے قریب ہم شاپنگ کریں, تو پروڈکشن اور پرچیز میں ایک ٹائم گیپ آ جاتا ہے. اب وہ ٹائم گیپ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر جو ہیں وہ فل کرتے ہیں, وہ مینوفیکچر سے چیزیں لیتے رہتے ہیں اور ضرورت کے ٹائم کے اوپر پہنچا دیتے ہیں سیلر کو, سیلر جو بائر کو, اور بائر جو اس پہ خوش ہوتا ہے کہ جو
سردیوں کے وقت یا فنکشنز کے وقت یا عید کے قریب اس کو چیزیں مل جاتی ہیں. عید کے قریب جوتے چاہیے تو مل جاتے ہیں, لیکن وہ جوتے سارا سال بنتے رہتے ہیں. ہینس جو چینلز ہیں دے فلفل ٹائم گیپ, دے آلسو فلفل پلیس گیپ, کہ چیزوں کی پروڈکشن کسی جگہ پہ ہوتی ہے, بائر کسی اور جگہ پہ ہے دور دراز, تو وہ اس پلیس کے گیپ کو بھی فل کرتے ہیں. اب جو انٹرمیڈیٹریز ہیں وہ پوزیشن کے گیپ کو بھی فل کرتی ہیں. دیکھیں جب چیزیں بنی ہیں کوئی اتنا سمپل نہیں ہوتا ہے کہ چیزیں بنیں اور ساری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں, نہیں. جب چیزیں بنتی ہیں تو اس کی اونرشپ مینوفیکچرر کے پاس ہوتی ہے اکثر. اب مینوفیکچرر سے چیزیں جو ہیں وہ بائر تک پہنچانی ہے تو اونرشپ بھی ٹرانسفر ہونی ہے. چلیں سستے آئٹم میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسا رسک نہیں ہے زیادہ بڑا, لیکن بہت سارے مہنگے آئٹمس بھی ہیں, جیسے ریفریجریٹرز ہیں, آٹو موبائلس ہیں, زیورات ہیں, جیولری ہے, یہ اور مہنگے آئٹمس ہیں. اب ایک ملک میں بنے اور دوسرے ملک میں بائر ہے, تو اب ان کی جو ہے وہ پوزیشن اور اونرشپ کیسے چینج ہو سیفلی سیکیورلی, وہ بھی چینلز انشور کرتے ہیں کہ جو چینلز ہیں وہ سیفلی چیزیں جو ہے ٹیک اوور کرتے ہیں ان کی پوزیشن کو مینوفیکچرر سے ایک کنٹری میں, اور سیفلی ان کی شپمنٹ ہوتی ہے اور پھر وہ بائر تک چیزیں پہنچتی ہیں اور اونرشپ ٹرانسفر ہوتی ہے اینڈ ایکسچینج ٹیک پلیس. تو یہ گڈس کی جو پوزیشن ہے, یہ اونرشپ ہے, اس کا بھی گیپ ہوتا ہے. ایک مینوفیکچرنگ اور مینوفیکچرر کے پاس ہے, لیکن ایونچولی وہ بائر تک پہنچنی ہوتی ہے لیگلی, کہ جب بائر تک وہ چیز پہنچ جائے تو بائر اپنے کلیم کو اسٹیبلش کر سکے کہ ہاں یہ چیز اب میری ہے کیونکہ میں نے خریدی ہے, میں نے اس کی پیمنٹ کی ہے. اس میں لیگیلٹیز ہیں, اور خاص کر جب مہنگے آئٹمز ہو جاتے ہیں ان میں لیگیلٹیز ہوتی ہیں. تو جب ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو انوائسز اور ایسے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں, اینڈ دیر از این ایویڈینس وچ از لیگلی بائنڈنگ, وچ کنفرمز لیگلی کہ اب پوزیشن اونرشپ کس کے پاس ہے اور کس سے وہ ٹائٹل جو ان چیزوں کا کس کو ٹرانسفر ہو گیا ہے. تو یہ بڑے کرٹیکل اہم فنکشنز ہیں فار اسموتھ ٹرانزیکشن آف گڈس اینڈ سروسز. اگر نہیں پرفارم کیے جائیں گے تو ڈیفیکلٹی آ جائے گی. سو چینلز جو ہیں وہ ان فنکشنز کو بھی پرفارم کرتے ہیں. اب جو انٹرنیشنل مارکیٹنگ چینلز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریسائسلی کیا کیا فنکشنز انجام دیتے ہیں, تاکہ ایز اے مارکیٹر ہمیں ان کا اندازہ ہو اور ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو, اور ہم اپنے ڈیسیژنز جو ہیں وہ چینلز کے حوالے سے صحیح طریقے سے کر سکیں. جو انٹرنیشنل مارکیٹنگ چینل ہیں ان کا ایک بڑا اہم فنکشن ہوتا ہے کلیکشن آف انفارمیشن, کہ جو مینوفیکچرر ہے وہ تو بزی ہے مینوفیکچرنگ میں, اور لیکن ہم نے جیسے کہ ارلی لیکچرز میں دیکھا کہ ایک فرم کو اپنی کامیابی کو سسٹین کرنے کے لیے, انشور کرنے کے لیے, اور ایسے پروڈکٹس اینڈ سروسز کنسسٹنٹلی بنانے کے لیے جو بائرس کے لیے سوٹیبل ہوں, انفارمیشن کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. اینڈ اے فرم ریکوائرز اے ویرائٹی آف انفارمیشن. اب وہ انفارمیشن جو ہے وہ ٹائملی بھی ہونی چاہیے, کریکٹ بھی ہونی چاہیے, ریلیونٹ بھی ہونی چاہیے, اور ان سارے معیار کے اوپر انفارمیشن ایک فرم کے لیے اس کے کمپیٹیٹر سے بہتر ہونی چاہیے, جلدی پہنچنی چاہیے, بہتر پہنچنی چاہیے, زیادہ کمپریہنسولی پہنچنی چاہیے. تو لہٰذا انفارمیشن کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے ایک فرم کی فیوچر سکسیس کے اوپر, اٹس ایبلٹی ٹو کریٹ رائٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز اینڈ ٹو ڈیلیور دیم اپروپریٹلی. سو انفارمیشن ریکوائرمنٹس میں جہاں پہ ایک فرم جو ہے وہ ریسرچ کر سکتی ہے اور ذرائع سے انفارمیشن حاصل کر سکتی ہے, جو چینلز آف ڈسٹریبیوشن ہیں دے آر ویری ریلائبل موڈ آف انفارمیشن ایکسچینج, کیونکہ چینلز جو ہیں ایونچولی وہی بائر تک پہنچتے ہیں, اور وہ چینلز جو ہیں مارکیٹ کی انوائرمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو ہول سیلرز ہیں, جو ریٹیلرز ہیں, وہ کسٹمر سے جو بائر ہے اسے انٹریکٹ کر رہے ہیں, اور پروڈکٹ کے حوالے سے اور بائر کی اور نیڈس کے حوالے سے ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اسی طرح جو ہول سیلر ریٹیلرز ہیں مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں, ٹرینڈز کیسے چینج ہو رہے ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز کیسے چینج ہو رہے ہیں, ان کی بھی انفارمیشن ہے. ہینس جو چینلز ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ریلائبل سورس آف انفارمیشن ایکسچینج فرام بائر اینڈ فرام انوائرمنٹ ٹو مینوفیکچرر. اور خاص کر جب کہ ایک فرم انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کر رہی ہے تو اس کی ڈپینڈنس ان چینلز جو ہیں جن کے ذریعے وہ کام کرے زیادہ کریٹیکل ہو جاتی ہے, کیونکہ مارکیٹس آر ڈسٹینٹ اینڈ مارکیٹس آر ٹو ڈفرینٹ. تو اب ان مارکیٹس میں جو چینلز ہیں ان کے اوپر جن کے ذریعے ایک فرم ڈسٹریبیوشن کر رہی ہے اپنے پروڈکٹ سروسز کی, زیادہ ڈپینڈنس ہو جاتی ہے انفارمیشن کے حوالے سے. اینڈ چینلز جو ہیں دے کین پلے اے ویری کریٹیکل رول ان انفارمیشن ایکسچینج. اسی طریقے سے جو مارکیٹنگ چینلز ہیں
they can also play an important function of promoting products and services. ریٹیل آؤٹلیٹس پہ اکثر ہم جاتے ہیں تو پوائنٹ آف سیل پروموشنز دیکھتے ہیں, اور وہ پروڈکٹ زیادہ کامیابی کے ساتھ دیکھتے ہیں جو ریٹیل آؤٹلیٹس میں زیادہ پرومیننٹلی, زیادہ بہتر طریقے سے ڈسپلے ہوتے ہیں, یا جن کو جو ریٹیلرز ہیں وہ انٹرسٹ لے کے تو بائر کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو چینلز کین آلسو پلے اے ویری امپورٹنٹ پروموشن فنکشنز, اور کئی کیٹیگری آف پروڈکٹس میں زیادہ اہمیت کے ساتھ, جیسے ہم ہاؤس ہولڈ آئٹمس میں, گروسری آئٹمس میں جو ریٹیلرز ہیں, جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں, وہ زیادہ اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اور مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈورٹائزنگ کی اور مارکیٹنگ کی دو قسم کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پل اسٹریٹجی, ایک ہوتی ہے پش اسٹریٹجی. پل اسٹریٹجی کے برانڈ کو ماس میڈیا کے ذریعے بائرز تک پروموٹ کیا جاتا ہے, اس امید سے کہ بائرز جو ہیں اب اس برانڈ کے بارے میں بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہو جائیں گے, اور وہ ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کے پاس آ کے تو اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ ایک سرٹن برانڈ, سرٹن پروڈکٹ جو ہے ان کو وہی دیا جائے. دیٹ از کالڈ کریٹنگ اے پل اسٹریٹجی. اب دوسرا طریقہ ہے پش اسٹریٹجی, کہ پروڈکٹس آر مووڈ تھرو دی چینل, کہ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں, جو ریٹیلرز ہیں, ان پہ انحصار کیا جاتا ہے, ان کو زیادہ مارجنز دیے جاتے ہیں, ان کے ذریعے چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جب ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کسی پروڈکٹ کو دلچسپی کے ساتھ موو کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پروڈکٹ بکتے ہیں اور زیادہ بکیں گے. اور بہت سارے پروڈکٹس کے بارے میں جو بائر ہے وہ ریٹیلرز کی پروموشنز کو, ریٹیلر کے مشورے کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں. سو دیٹ از کالڈ اے پش اسٹریٹجی, ایک بڑی اہم قسم کی اسٹریٹجی ہے. سو جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں, جو چینلز ہیں, دے آلسو پلے ویری امپورٹنٹ رول ان پروموشنز. اور بہت قسم کی پروموشن ایسی ہیں جیسے منی بیک گارنٹی ہے, آفٹر سیل سروس ہے, یا اسپیشل پروموشنز ہیں جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یو بائی ون گیٹ ون فری, یا اس قسم کی جو پروموشنز ہیں اس کے لیے جو ریٹیلر ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. ان کے تعاون کے بغیر اس قسم کی پروموشن کو امپلیمنٹ کرنا ممکن نہیں. تو سوفسٹیکیٹڈ جو فرم ہوتی ہے اس کو اپنے سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہوں وہ بھی اس لیول کی سوفسٹیکیشن رکھتے ہوں. اگر ڈسٹریبیوٹرز کی اور چینل آف ڈسٹریبیوشن کی سوفسٹیکیشن نہیں ہے تو مینوفیکچرر اینڈ مارکیٹر کین ناٹ اچیو اے سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹنگ پروگرام, اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی وہ بہترین ویلیو جو ہے اور ویلیو چین کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈائلیما بتایا اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا. مینوفیکچرنگ کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بڑا کمپیٹیٹو مینوفیکچرر ہے ٹیکسٹائل پروڈکٹس کا, کاٹن ٹیکسٹائل پروڈکٹس کا. ہمارے ہاں یان بھی بنتا ہے, فیبرک بھی بنتی ہے بڑی قسموں کی, اور پھر ریڈی میڈ گارمنٹس بھی بنتے ہیں جو دنیا میں, اور دنیا میں بھی جو امیر ممالک ہیں جہاں پہ چیزوں کو بیچنا مشکل ہے, بیکاز دا ڈیمانڈس اینڈ سوفسٹیکیشن آف ڈیمانڈز آر ویری ہائی. دا بائرز آر ویری ڈیمانڈنگ ان ٹرمز آف کوالٹی اینڈ ان ٹرمز آف ادر ایسپیکٹ آف پروڈکٹ اینڈ ڈیلیوری. ہینس very competitive manufacturers, very advanced manufacturers can survive such type of buyers. And پاکستانی ٹیکسٹائل فرمز جو ہیں وہ بڑی سکسیسفلی موسٹ کمپیٹیٹو مارکیٹس میں اپنے ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو سیل کر رہی ہیں. جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ سیل کرتی ہیں اکثر ہمیں یہ پروڈکٹ اپنے ڈومیسٹک مارکیٹ میں نہیں ملتے, اس وجہ سے کہ ہمارا جو ڈومیسٹک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے ٹیکسٹائل پروڈکٹس کا, ہول سیل سسٹم ہے, وہ بھی ٹریڈیشنل ہے, فریگمنٹڈ ہے. They are not in a position to forge a value chain and pass on a sophisticated product in a sophisticated way to our buyers throughout the country. جس کی وجہ سے مینوفیکچرر جو ہیں وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتے. لہٰذا دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے مینوفیکچررز ہیں ٹیکسٹائل پروڈکٹس, جتنی بڑی ملیں ہیں, وہ اپنا بیشتر مال, اور کئی ملیں, کئی فرمیں اپنا 100% مال ایکسپورٹ ہی کر دیتی ہیں کیونکہ they find it so difficult to sell local markets because of an inefficient and a traditional distribution system. تو بہت ضروری ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم کا ماڈرنائز ہونا, اور کسی ماڈرن فرم کے لیے ایک ماڈرن ڈسٹریبیوشن اور چینل آف ڈسٹریبیوشن کا ایکسیس جو ہے بڑا ضروری ہے ان آرڈر ٹو پاس آن a value and a product in a sophisticated way to a sophisticated buyer. اسی طریقے سے جو چینل آف ڈسٹریبیوشن they also undertake a very important function of negotiating with customers. بہت سارے پروڈکٹ میں بارگیننگ ہوتی ہے قیمت کے اوپر. اب مینوفیکچرر جو ہے وہ تو اپنی چیزیں بنا رہا ہے, اور وہ کہیں بڑے دور کے ملک میں یا دور کی جگہ پہ مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بے شمار بائر سے جا کے ہر بائر سے نیگوشیشن کرے. نہ بائر کے لیے ممکن ہے کہ وہ مینوفیکچرر کو اپروچ کریں, نیگوشیٹ کریں پرائس.
distributors can do on behalf of buyers as well as sellers. تو اگر نیگوشیشن کی ضرورت ہے, بارگیننگ کی ضرورت ہے, کسٹمائزیشن کی ضرورت ہے, اڈیپشن کی ضرورت ہے, تو دے کین پرووائڈ دیٹ سارٹ آف انٹریکشن اینڈ دے کین پلے دیٹ رول. وہ بھی ایک امپورٹنٹ اکنامک رول ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوشن چینل ہے, دے آلسو انڈر ٹیک اے فنکشن آف آرڈرنگ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹائٹل ٹیکنگ یا پوزیشن ٹیکنگ میں ان کی ضرورت پڑتی ہے, اس آرڈرنگ میں بھی ضرورت پڑتی ہے. کسٹمر کو چیز چاہیے, وہ آ کے ریٹیلر کو یا ڈسٹریبیوٹر کو آرڈر پلیس کرتا ہے کہ اپنی پرچیز انٹینشن کو کنفرم کرتا ہے, اور ریٹیلر ڈسٹریبیوٹر اس کے بہاف کے اوپر آرڈر پلیس کرتے ہیں مینوفیکچرر کو. جیسے ایک مثال, اگر ہم نے کار لینی ہے پاکستان میں, تو آج کل ہم جاتے ہیں ڈسٹریبیوٹرز کے پاس اور جا کے اپنے پیسے جمع کرا دیتے ہیں, اور تو کچھ عرصے کے بعد ہمیں گاڑی مل جاتی ہے. تو ہم نے کیا کہ ہم نے آرڈر پلیس کیا, وہ مینوفیکچرر تک کنوے ہو گیا, مینوفیکچرر نے اس کلر کی اس کمبینیشن کی گاڑی بنائی, اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں ڈلیور ہو گئی. سو آرڈرنگ کا بھی ایک فنکشن ہے. اگر یہ ریٹیلر ڈسٹریبیوٹر نہ ہو تو آرڈرنگ کے لیے مینوفیکچرر کو بائر تک آنا پڑے گا, بائر کو مینوفیکچرر تک آنا پڑے گا. اس میں کاسٹ بھی ہے, ٹائم بھی ہے, اور دقتیں بھی ہیں. تو یہ فنکشن بھی جو ہے چینلز آف ڈسٹریبیوشن پرفارم کرتے ہیں. ایک بڑا اہم فنکشن جو چینلز آف ڈسٹریبیوشن پرفارم کرتے ہیں فائنینسنگ آف انوینٹریز. یاد رکھیے گا, کسی ایڈوانس ملک میں بھی انڈسٹریل سیکٹر میں جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, یعنی ان کی فیکٹریاں لگی ہیں, اکوپمنٹ ہے, مشینری ہے, اس سے کہیں زیادہ انوینٹریز ہوتی ہیں. را مٹیریل کی, گڈز انڈر پروڈکشن کی, اور فنش گڈز کی. جو انوینٹریز ہوتی ہیں بسا اوقات کسی بھی ملک میں انوینٹریز کی جو فائنینشیل فگر ہوتی ہے ایکومولیٹڈ, وہ ٹوٹل انویسٹمنٹ سے جو باقی کیپٹل انویسٹمنٹ ہے ان اکوپمنٹ اینڈ مشینری اینڈ پلانٹ اینڈ کنسٹرکشن, اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. بہت بڑا پیسہ انوالو ہے ہر ملک کی انڈسٹریز میں انوینٹریز کے اوپر. جیسے ہم نے ابھی تھوڑے دیر پہلے مثال دی کہ اگر کوئی فرم جو ہے وہ سردیوں کی چیزیں بناتی ہے, جیسے سردیوں کے گرم کپڑے یا گیس کے ہیٹر, اب اچانک ڈیمانڈ آتی ہے اس کے پروڈکٹس کی, لیکن فیکٹری نے تو اب سارا سال چلتے رہنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا سال پروڈکشن کرتی رہے, اور وہ اس کی انوینٹریز جو ہیں اس پہ کاسٹ آتی رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹری جو ہے وہ بینکوں سے قرضے لے یا اپنے پیسے کو استعمال کرے اور سارا سال پروڈکشن کر کے چیزوں کو جمع کرتی رہے, جو کہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں بک جاتی ہیں. Huge amount of money will be tied up or will be needed for managing these inventories. اور اکثر اوقات جو مینوفیکچررز ہیں ان کے بس میں نہیں ہوتا, ان کے لیے بہت بڑی کاسٹ آ جاتی. تو اکثر اوقات یہ ڈسٹریبیوٹرز اور ہول سیلرز جو ہیں یہ انوینٹریز کو فائنینس بھی کرتے ہیں. وہ پروڈکشن خرید لیتے ہیں اور خرید کے خود سٹور کر لیتے ہیں, اور ضرورت کے وقت بائر کو اویلیبل کر دیتے ہیں. اور جیسے ہم نے کہا کہ انوینٹریز کی تو بہت قیمت ہوتی ہے کسی بھی انڈسٹری میں, کسی بھی ملک میں. تو اتنی ہیوج انوینٹریز کیسے مینج ہو جاتی ہیں, کیسے فائنینس ہوتی ہیں, اس میں یہ ڈسٹریبیوٹر اور چینل آف ڈسٹریبیوشن کا بڑا رول ہوتا ہے. تو جو ایجنسی ہولڈرز ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, ہول سیلرز ہوتے ہیں, ریٹیلرز ہوتے ہیں, یہ اپنے پیسے کو بھی لگاتے ہیں, مینوفیکچرر سے چیزیں خرید لیتے ہیں, انوینٹریز خرید لیتے ہیں, اپنے پاس اسٹاک کر لیتے ہیں, اور جب بائر کو جیسے جیسے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس وقت انوینٹری کو اویلیبل کر دیتے ہیں. And hence they perform very important function of financing the inventories also. اور جب فائنینسنگ کی بات آ جاتی ہے, آرڈرنگ کی فورکاسٹنگ کی بات آ جاتی ہے, انفارمیشن ایکسچینج کی بات آ جاتی ہے, تو اس میں رسک کا ایلیمنٹ بھی کنسیڈر کر لیں. جس مینوفیکچرر کے پاس اگر انفارمیشن پوری نہیں ہے تو پروڈکشن کے لیے, بزنس کرنے کے لیے اس کا رسک بڑھ جائے گا. اگر کسی مینوفیکچرر نے اپنی ساری انوینٹری کو خود ہی اسٹاک کرنا ہے تو اس کے زیادہ پیسہ انوالو ہوگا, اور ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کو انوینٹری بکے نہ, تو رسک بھی ہائی ہو جائے گا. اور اگر انفارمیشن کریکٹ نہیں ہے تو ایک مینوفیکچرر پراپرلی فورکاسٹ نہیں کر سکتا, اس کی فورکاسٹ میں زیادہ ایررز ہوں گے, تو اس سے بھی رسک بڑھ جائے گا. ان ساری چیزوں میں جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں, وہ فائنینسنگ بھی کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں مینوفیکچرر کے ساتھ, اور اس طریقے کے ساتھ ساتھ وہ انفارمیشن کو زیادہ بہتر اور کریکٹلی حاصل کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں. تو انفارمیشن امپروو طریقے سے زیادہ کریکٹلی پہنچتی ہے, اور گڈس کی جو ہے فورکاسٹنگ بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ انوینٹریز جو بنائی جائیں وہ زیادہ کریکٹلی بنائی جائیں تعداد میں اور ڈیزائن میں, کہ جیسے کہ مارکیٹ کی فورکاسٹنگ ہے اور جیسے کہ مارکیٹ ایگزیکٹلی ہوگی. تو اس رول کی وجہ سے رسک شیئر ہو جاتا ہے, رسک کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ
جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں, چینلز آف ڈسٹریبیوشن ہے, وہ بہت اہم کام کرتے ہیں. جو موومنٹ آف گڈس, ڈسٹریبیوشن آف گڈس اینڈ سروسز فرام مینوفیکچرر ٹو آل دا وے ٹو بائرس, جس طرح جس وقت ان کو چاہیے. تو خود بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو, یہاں ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ فزیکل موومنٹ جو ہے گڈس کی فرام مینوفیکچرر ٹو اف نیڈیڈ ٹوورڈز انٹرمیڈیٹ ویئر ہاؤسز یا ہول سیل کے ویئر ہاؤسز میں یا ریٹیلر کی آؤٹ لیٹس کے اوپر, اور پھر بائر تک وہ پہنچ جائیں. تو وہ گڈس کی موومنٹ اور گڈس کی ڈسٹریبیوشن کا فنکشن بھی ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو چینلز آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایک اور بڑا اہم فنکشن ادا کرتے ہیں, دیٹس پیمنٹ کلیکشن. اب مینوفیکچرر کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سارے بائرس کے بجائے ان سے پیمنٹس کلیکٹ کرے. اب پیمنٹس کی کلیکشن میں بھی رسک انوالو ہے کہ ان کی پیمنٹس کو لے کے کلیکٹ کر کے فزیکلی لارج اماؤنٹس کو اب کیسے ٹرانسپورٹ کیا جائے, کیسے موو کیا جائے, اس میں بھی رسک انوالو ہے. تو یہ جو چینلز آف ڈسٹریبیوشن ہے, ہول سیلرز ہیں, ریٹیلرز ہیں, نہ صرف یہ گڈس اور سروسز کو موو کرتے ہیں, ان کی انوینٹریز کو موو کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں, ان کی اسارٹمنٹس کو موو کرتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیمنٹس بھی کلیکٹ کرتے ہیں بائر سے, اور ان پیمنٹس کو جو ہیں اس میں سے اپنا مارجن رکھ لیتے ہیں, اور پیمنٹس جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں مینوفیکچرر تک حفاظت کے ساتھ. کئی دفعہ تو ایڈوانس پیمنٹس بھی کر دیتے ہیں, اور پیمنٹس کے فلو کو انشور بھی کر دیتے ہیں. کئی بار ایسا دیکھا گیا کہ ریٹیلر سے یا ہول سیلر سے جو ان کا بائر ہے وہ 60 ڈیز 90 ڈیز کے کریڈٹ کے اوپر یا سیل بیسس کے اوپر چیزیں لے کے جا رہا ہے, لیکن جو ریٹیلر یا ہول سیلرز ہیں وہ مینوفیکچرر کو 30 ڈیز میں یا 60 ڈیز میں ڈیفینیٹلی پیمنٹ کر دیتے ہیں. تو پیمنٹس کو بھی انشور کرتے ہیں, کیش فلو کو انشور کرتے ہیں, پیمنٹس کی کلیکشن کرتے ہیں. یہ سارے امپورٹنٹ فنکشنز بھی جو چینلز آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے اب ذکر کیا ٹائٹل ٹیکنگ کا, کہ اب یہ گڈز ہیں, خواہ وہ ہاؤس ہولڈ کے آئٹمس ہوں, خواہ وہ مہنگی چیزیں ہوں, کمپلیکس چیزیں ہوں, جیولری ہو, الیکٹرانک گڈز ہوں, گاڑیاں ہوں, یا عام ضرورت کے استعمال کی چیزیں ہوں جیسے ٹوتھ پیسٹ, صابن وغیرہ وغیرہ, یا عام کھانے کی چیزیں ہوں. ایک وقت میں تو وہ گروورز کی یا مینوفیکچررز کی ملکیت ہوتے ہیں, لیکن ایونچولی جو ہے وہ بائرز کی ملکیت ہوں گے جیسے بائرز پیمنٹ کریں گے. اب اس ٹائٹل ٹرانسفر کے لیے لیگلٹیز ہیں کہ جب مینوفیکچرر کے پاس چیزیں ہیں تو وہ لیگلی اپنی اونرشپ کو شو کر سکتا ہے, اور جب بائر ان کو خرید لیتا ہے تو وہ لیگلی اس کے پاس ایویڈنس آ جاتی ہے کہ چیزیں اب اس کی ہیں. تو ٹرانزیکشن کے ساتھ ساتھ ٹائٹل کی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے پراپرلی. اگر یہ ٹائٹل کی ٹرانسفر صحیح طریقے سے نہ ہو تو پرابلم آ جائے گی. ہو اونس گڈس, یہ بڑی ایشو کی بات ہے. تو یہ جو انٹرمیڈیٹس ہیں, چینلز آف ڈسٹریبیوشنز ہیں, یہ ٹائٹل ٹرانسفر کو بھی ایفیشینٹلی سر انجام دیتے ہیں, جو کہ بڑا امپورٹنٹ اکنامک فنکشن اٹ سیلف ہے. اگر ٹائٹل صحیح طریقے سے گڈس کا ٹرانسفر نہیں ہوگا تو لیگل کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں, اونرشپ پہ ڈسپیوٹ پڑ سکتے ہیں. لہذا جیسے جیسے گڈس موو کرتی ہیں چینل میں, اسی طریقے کے ساتھ ساتھ جو اس کی جو ہے ٹائٹل کو بھی اپروپریٹلی ٹرانسفر ہو جانا چاہیے, اور چینل آف ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ٹائٹل ٹرانسفر میں بھی اپنا فنکشن ادا کرتے ہیں. اب چینلز آف ڈسٹریبیوشن جو ہیں براڈلی وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہم نے ذکر کیا ٹریڈیشنل کنونشنل ڈسٹریبیوشن چینل, یہ وہ ہوتے ہیں جو فریگمنٹڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں یا ہول سیل ہیں یا ریٹیل ہیں جو انڈیپینڈنٹ کمپنیز ہیں, ڈفرنٹ فرام مینوفیکچررز آف گڈز اینڈ سروسز. تو یہ انڈیپینڈنٹ فرمز ہیں, اینڈ دس از دا ٹریڈیشنل وے دا چینلز ایگزسٹڈ, کہ مینوفیکچرنگ کرتا ہے, اور پھر ہول سیلرز کے لیے, ریٹیلرز کے لیے جو سیپریٹ اینٹیز ہوتی ہیں, اونڈ بائی ڈفرنٹ پیپل, ڈفرنٹ اینٹیز, اور پھر وہ بائرز تک چیزیں پہنچاتی ہیں. کنونشنل مارکیٹنگ سسٹم میں اسے ہم فریگمنٹڈ مارکیٹ سسٹم بھی کہتے ہیں. جو انٹرمیڈیٹریز ہیں دے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دیئر پروفیٹیبلٹی. اکثر اوقات ایک چھوٹا دکاندار ہوگا یا چھوٹا ہول سیلر ہوگا, اس کی تو یہی ایفرٹ ہوگا کہ وہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرے. اب وہ اپنے پروفٹ کو کیسے میکسیمائز کر سکتا ہے؟ وہ پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے جو اپنی پرچیز کاسٹ ہے ان کو کم کرے گا, اور جو سیلنگ پرائسز ان کو ہائی کرے گا. اسی وجہ سے اب وہ اپنی پروفیٹیبلٹی کو انشور کر سکتا ہے. تو یہ جو کنونشنل مارکیٹنگ سسٹم ہے, دے آر آلسو آفن کالڈ ایڈورسریل مارکیٹنگ سسٹم, کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں درمیان میں کنونشنل مارکیٹنگ سسٹم کے, وہ اب ایفرٹ کریں گے پرچیز کی پرائس کو کم کرنے کے اور سیلنگ پرائس کو ہائی کرنے کے, in order to maximize their margin, their profitability. Hence, it will not be possible to pass on a value, an end-to-end value in a best way from manufacturer to the buyer.
اسی وجہ سے جب ماڈرنائزیشن ہوتی ہے دین فرمز انٹیگریٹ فارورڈ کہ وہ ڈسٹریبیوشن بھی خود کرتی ہیں تاکہ وہ اب ڈسٹریبیوشن کو ایفیشینٹ بنا سکیں, افیکٹو بنا سکیں, اور اس میں سے یہ جو ایڈورسیریل ایسپیکٹس ہیں اس کو ختم کر سکیں. تو اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ فرمیں جو ہیں دے ہیو انٹیگریٹڈ فارورڈ, نہ صرف وہ چیزوں کو مینوفیکچر کرتی ہیں بلکہ اس کی ڈسٹریبیوشن باہر تک بھی خود کرتی ہیں. جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو اسے ہم ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹمز کہتے ہیں, ورٹیکل مارکیٹنگ چینلز بھی کہتے ہیں, کہ اب اس مارکیٹنگ چینل میں یا تو ایک اونرشپ ہے, ہینس دیر از مور کنٹرول اینڈ کنسسٹنسی, یا کوئی ایک چینل ممبر اتنا پاورفل ہے کہ وہ باقی چینل ممبرس کو ڈسپلن کر سکتا ہے. ڈسپلن کرنے کا ہوگا کہ اب باقی جو چینل ممبر ہیں وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے ایفرٹ کو ری انفورس کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ کنسسٹنٹلی جو ہے الائن کریں گے, ہینس ویلیو کین بی آپٹیمائزڈ, جو ایک فرم کی اسٹریٹجی کی ہم نے جب بات کی. لیکن فریگمنٹڈ کنونشنل مارکیٹنگ سسٹم میں یہ ممکن نہیں ہوتا جبکہ سب چینل ممبرز اپنے پروفٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم میں جو سب سے ایکسٹریم ہے کارپوریٹ مارکیٹنگ سسٹم کی ایک فرم اونر ہے مینوفیکچرنگ سے لے کر ٹوٹل ڈسٹریبیوشن تک, دین آل چینل آف ڈسٹریبیوشن اینڈ مینوفیکچر آر انڈر ون اونرشپ, ایک کارپوریٹ ادارہ ہے. تو اس میں ان کو الائن کرنا, ان کو کنسسٹنٹ بنانا سب سے آسان ہو جاتا ہے. دوسری طریقہ ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم از ایڈمنسٹرڈ مارکیٹنگ سسٹم, کہ ایڈمنسٹرڈ مارکیٹنگ سسٹم اس طرح کی اونرشپ تو شاید نہ ہو لیکن ایک چینل ممبر جو ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ اب باقی چینل ممبرس کو اپنی پاور کے ذریعے, انفلوئنس کے ذریعے ڈسپلن کر سکتا ہے. اور ڈسپلن کرنے سے مراد یہ ہے کہ باقی چینل ممبرس بھی جو ہیں وہ صرف اپنی پروفیٹیبلٹی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنے ایفرٹس کو کنسسٹنسی کے ساتھ الائن کریں دوسرے چینل ممبر کے ذریعے تاکہ وہ ٹوگیدر دے کین فارم اے ویلیو چین. اسی طریقے کے ساتھ آج کل بہت دیکھے جاتے ہیں جیسے کہ کنٹریکچوئل ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹمز, جیسے ہول سیلر کوآپریٹیوز ہیں کہ ایک جو ہول سیلر ہے اور اس نے ریٹیلرز کے ساتھ مل کے ایک اسپانسرڈ کوآپریٹو بنایا ہوا ہے, ہول سیلر اسپانسرڈ ڈسٹریبیوشن چینز. ایسے ہم کئی کانسیپٹس دیکھتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ ریٹیلر کوآپریٹیوز ہیں, کئی ریٹیلرز اکٹھے آئے ہیں, انہوں نے کوآپریٹو بنا لی ہیں اینڈ دے ہیو اچیوڈ اکانومیز آف اسکیل ان پرچیز اینڈ اکانومیز آف اسکیل ان مارکیٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن. اور اسی طریقے سے ہم فرینچائز آرگنائزیشن کا ہم نے جب ذکر کیا, بات کی, تو وہ بھی کانٹریکچوئل مارکیٹنگ سسٹمز ہیں کہ اس میں فرینچائزر اور فرینچائزیز جو ہیں ان کا جو کانٹریکچوئل ریلیشن شپ ہے دیٹ از آلسو فارم آف اے ورٹیکل مارکیٹنگ سسٹم. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں مینوفیکچر اسپانسر فرینچائزیز ہیں, اور اس میں مینوفیکچر اسپانسر ہول سیل فرینچائزیز بھی ہیں, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں سروس فرم اسپانسرڈ فرینچائزیز بھی سامنے آتے ہیں. سو انٹرنیشنل مارکیٹس میں چینلز کی ضرورت پڑتی ہے ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ امپروو ایفیشنسی آف دی پروسیس آف ڈسٹریبیوشن. اور اسی کے لیے جو چینلز ہیں دے آلسو پرفارم سارٹنگ فنکشن, سارٹنگ آف اسارٹمنٹس, سارٹنگ آف مرچنڈائز. جیسے میں بائر ہوں, میں جب کسی ریٹیل آؤٹ پر جاتا ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, تو وہ اسارٹمنٹ بنا کے رکھتے ہیں ریٹیلرز ہمارے لیے. وہ بہت سارے مینوفیکچرر سے ہول سیل سے چیزیں سورس کر کے ایک پراپر مرچنڈائز اسارٹمنٹ بناتے ہیں جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہو جاتی ہے. They also routinize the transactions between buyer and supplier, title taking, order taking, transfer of goods, making goods available at a required time gap, place gap. So اس کو روٹینائز کرتے ہیں. They also facilitate searching process. Manufacturers کے لیے buyers ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور buyers کے لیے suppliers ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں. تو یہ سارے امپورٹنٹ کام ہیں چینلز کے, ڈسٹریبیوشن چینلز کے. اسی وجہ سے they are considered to be very, very important decisions for any firm, especially when a firm is operating in international markets. Thank you for being with us today. Allah Hafiz.